یہ جو بڑے بڑے حاجی صاحب جو پہلے چوری کیا کرتے تھے، بڑی بڑی ڈکیتی کیا کرتے تھے، بڑے بڑے سود و بیاج کا بازار گرم کیا کرتے تھے، اب جب حج سے واپس آئے ہیں تو ان کی نیت میں یہ شامل ہو گیا، پورا محلہ انہیں حاجی صاحب کہے، تو یہ نیت میں اس لیے شامل ہوا کیونکہ علم ان حاجی صاحب کے پاس میں نہیں تھا، تو اس لیے اللہ نے پہلے تعلیم کے حوالے سے آیت نازل فرمائی کہ نماز بعد میں پڑھنا، تعلیم پہلے حاصل کرو، کیونکہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب نمازیں پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ جب میں نے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا تو مجھے صرف اپنی پیشانی کو سجدہ نہیں کرانا، اپنے غرور کو بھی سجدہ کرانا ہے، اپنے تکبر کو بھی سجدہ کرانا، اپنے گھمنڈ کو بھی سجدہ کرانا ہے۔ تو لوگوں سے نمازوں، روزوں، حج اور زکوٰۃ اور نیکیوں کی واہواہی نہیں لوٹنی ہے۔ جب بندہ علم حاصل کر کے عبادت کرتا ہے تو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے مالک کے یہاں سے نیکیاں چاہیے، اس کا فضل اور اس کا کرم چاہیے۔ اس میں فرمایا گیا کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھیے اس رب کے نام سے جو بڑا کریم ہے، جس نے انسان کو قلم کے بارے میں سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ موضوع آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آج تعلیم کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر ہمارے ہاں بات بہت کم ہوتی ہے، خاص طور سے اہل سنت والجماعت میں تعلیم کے موضوع پہ گفتگو بہت کم ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں فرضی واڑوں میں زندگی گزارنے کی عادت ہو گئی ہے اور ڈلوا دی گئی ہے، تو ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم تو کنفرم جنتی ہیں۔ اب جب کچھ کیے بغیر جنتی ہیں تو کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مہینے میں 1-2 کام کر لیجئے، آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں، اور وہ جنت میں۔ تو یہ خیال اتنا پکا دیا گیا ہمارے دماغ میں کہ ہم کو لگتا ہے کہ اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دنیا میں آئے ہیں، پیسے کمانا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، ادھر ادھر وقت گزارنا ہے، اور پھر اسی طرح سے مر جانا ہے۔ یعنی بنیادی طور سے ایک مسلمان سے اگر یہ پوچھ لیا جائے تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں پیدا ہوئے ہو، کیا کرنے کے لیے آئے ہو دنیا میں، کیا کرنا ہے، تو کتنے لوگ اس سوال کا جواب دے پائیں گے کہ کیوں آئے ہو دنیا میں؟ اب آپ سب اپنے آپ سے پوچھ لیں۔ تو ہمیں تو دنیا میں آنے کا مقصد ہی نہیں پتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تو جب مقصد نہیں پتا ہو تو اس مقصد پہ کام کیسے کریں گے؟ جب مقصد نہیں پتا تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کیا کریں گے؟ تو بنیادی طور سے ہم میں اور کتے بلیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جانوروں کو بھی اللہ نے زندگی دی، وہ بھی کھا رہے ہیں، وہ بھی پی رہے ہیں، وہ بھی چل رہے ہیں، وہ بھی پھر رہے ہیں، جیسے وہ کھا پی رہے ہیں، جیسے وہ جاگ سو رہے ہیں، ویسے ہی ہمارا بھی مطلب ہے، ویسے ہی ہم لوگ بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ انسان کو اللہ رب العزت نے 3 طرح کی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ اللہ نے فرشتے پیدا فرمائے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو شعور عطا فرمایا ہے، مگر ان کو خواہش نہیں عطا فرمائی۔ یعنی وہ کھانے پینے سے پاک ہیں، جس طرح سے ہم کھاتے پیتے ہیں، اللہ کے فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان کو بھوک نہیں لگتی، ان کو پیاس نہیں لگتی۔ اللہ رب العزت نے جانور پیدا کیے ہیں، تو جانوروں کو اللہ رب العزت نے خواہشات عطا فرمائی ہیں، وہ کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، یعنی ان کی خواہشات ہماری طرح ہیں، لیکن اللہ نے ان کو عقل نہیں عطا فرمائی۔ تو فرشتوں کو اللہ رب العزت نے شعور عطا فرمایا، لیکن ان کو کھانے پینے کی خواہش سے پاک رکھا۔ جانوروں کو اللہ پاک نے کھانے پینے کی خواہش عطا فرمائی، لیکن ان کو شعور نہیں عطا فرمایا، عقل نہیں عطا فرمایا۔ لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے خواہش بھی عطا فرمائی ہے اور عقل بھی عطا فرمائی۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر انسان
اپنے نفس کا غلام ہو جائے اور اپنی خواہشات کا غلام بن کر کے اپنے نفس کی پیروی کرنا شروع کر دے اور شیطان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، دنیا میں آنے کے مقصد کو نہ سمجھے، اپنی عقل کا استعمال نہ کرے کہ کیوں آیا ہے، کیا کرنے کے لیے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، پھر کہاں جانا ہے۔ اگر انسان یہ نہ سوچے تو وہ انسان نہیں، وہ جانوروں سے بھی برا ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان یہ سوچنے لگے کہ وہ کیوں آیا ہے، کس مقصد سے اس کو پیدا کیا گیا ہے، اور اس مقصد کو سمجھ کر زندگی کے اس مقصد پہ کام کرنا شروع کر دے، تو اللہ رب العزت اس بندے کا مقام فرشتوں سے بھی بڑا کر دیتا۔ تو دنیا میں اربوں کروڑوں انسان ہیں جن کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں پتا، لیکن وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ دنیا میں ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو آئے تھے تو ان کو اپنا مقصد پتا تھا۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ نے ان کو بتایا تھا کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تو جناب ابو بکر صدیق نے اس مقصد پہ کام کیا۔ تو آنیسٹی اور ایمانداری، سچائی کی جب بھی بات ہوگی، چاہے مسلمانوں میں ہو یا غیر مسلموں میں ہو، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے یار ابو بکر کو وہ ایمانداری عطا فرمائی کہ دنیا میں جب بھی صداقت کی بات ہوگی حضرت ابو بکر صدیق کو یاد کیا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ نے ان کو سمجھایا تھا کہ ابو بکر دنیا میں سب سے کامیاب وہ ہے جو سچا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے وہ صداقت دنیا کے سامنے رکھی، وہ سچائی دنیا کے سامنے رکھی کہ اگر آج بھی ملٹی نیشنل کمپنی میں کسی آنیسٹی اور ایمانداری کا سرٹیفکیٹ دیکھا جائے گا تو لوگ حضرت ابو بکر صدیق کو دکھا سکتے ہیں کہ جناب دنیا میں سب سے بہتر سچا آدمی یہ تھا۔ رسول اللہ نے انسانوں کو سکھایا تھا کہ دنیا میں آئے ہو تو تمہیں انصاف کا بول بالا کرنا ہے، جسٹس قائم کرنا ہے، اپنی زندگی میں بھی انصاف کرنا ہے، دوسروں کی زندگیوں میں بھی انصاف کرنا ہے، اپنے گھر سے لے کر محلے تک، محلے سے لے کر دنیا تک آپ کو جو عہدہ ملا ہے اس عہدے پر رہ کر کے انصاف کرنا ہے۔ جب رسول اللہ نے اپنی امت کو یہ سکھایا تھا تو اسی امت میں اللہ رب العزت نے پھر عدالت کا امام عمر بن خطاب پیدا کیا، جس نے انصاف کے وہ جھنڈے گاڑے کہ آج بھی امریکہ یہ کہنے پر موجود ہے کہ انسانی تاریخ میں عمر جیسا کوئی عادل حکمراں نہیں گزرا۔ رسول اللہ نے یہ سکھایا تھا کہ پیسہ کماتے ہو کماؤ، حلال طریقے سے دنیا کمانا جائز ہے، لیکن لوگوں یہ بات یاد رکھنا کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، بچے گا وہی جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے گا۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ اس کائنات کے تمام انسان دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، دولت کو جمع کرتے ہیں، جب اپنے لیے خرچ کرتے ہیں تو دونوں دروازے کھول کر کے خرچ کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو 10 روپے دیتے ہیں، گن کر کے دیتے ہیں۔ لیکن اس کائنات میں رسول اللہ کا ایک امتی ایسا بھی گزرا ہے کہ جب اپنے لیے خرچ کرتا تھا، اپنے بچوں کے لیے خرچ کرتا تھا تو گن کر کے خرچ کرتا تھا، اور جب اسلام پر خرچ کرنے کی بات آتی تھی تو اپنی دولت کے تمام دروازے کھول کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا۔ اور وہ نامی نامی اس میں گرامی حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کو رسول اللہ نے یہ سکھایا تھا کہ عثمان دولت ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس دولت کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو جناب سیدنا عثمان بن عفان نے اپنی ساری دولت اسلام کے نام پہ قربان کر دی، اپنے کمزور مسلمان بھائیوں کو اپنے ساتھ میں کھڑا کیا جناب سیدنا عثمان بن عفان نے۔ تو رسول اللہ نے سکھایا صحابہ کو کہ دولت وہی بچے گی جو اللہ کے راہ میں خرچ کر دی جائے گی، اور حضرت سیدنا عثمان بن عفان نے دولت کما کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یعنی جہاں دین کو ضرورت پڑی وہاں خرچ کیا، تو انہوں نے اپنی ساری دولت کو جمع کر لیا اپنی آخرت کے لیے۔ اسی طرح سے یہ انسان پہلے کسی سے لڑتا تھا اپنی انا کی وجہ سے، یہ انسان اپنے ایگو کی وجہ سے لڑتا تھا، اپنے نفس کی وجہ سے لڑتا تھا، خود کو بڑا دکھانے کے لیے لڑتا تھا، اپنا روب، اپنا دبدبہ دوسروں پر ظاہر کرنے کے لیے لڑتا تھا۔ لیکن رسول اللہ نے دنیا میں آنے کے بعد انسان کو یہ سکھایا کہ لوگوں، اپنے نفس کے لیے لڑنا بڑی بات نہیں ہے، اگر تمہیں لڑنا ہی ہے کسی سے تو اللہ کے لیے لڑو، رسول اللہ کے لیے لڑو، دین کے لیے لڑو، محبت کرو تو
تو اللہ کے لیے، دشمنی کرو تو اللہ کے لیے۔ اس تاریخ انسانی میں ایک شخصیت ایسی بھی گزری ہے کہ جو اپنے لیے جنگ نہیں کرتے تھے، جو دین کے لیے جنگ کرتے تھے، اور جب جنگ کے دوران حضرت مولا کائنات علی شیر خدا نے اپنے وقت کے بہت بڑے پہلوان کو زیر کر لیا اور اس نے مولا کائنات کے چہرے پر تھوکنے کی جرت کی تو مولا علی اس کے سینے سے اتر گئے۔ وہ پہلوان کہتا ہے کہ جناب آپ نے مجھے چھوڑ دیا، تو مولا علی نے جو جملہ ارشاد فرمایا، دنیا کی تاریخ میں کسی ایک انسان کے پاس میں ایسی تاریخ کوئی ایسا جملہ نہیں ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ تو نے میرے چہرے پر تھوکا، مجھے غصہ آیا، اگر میں تجھے قتل کر دیتا تو یہ قتل میری اپنی ذات کے لیے ہوتا، جبکہ میں جنگ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتا ہوں۔ بتاؤ تاریخ انسانی میں کوئی ایک واقعہ ایسا موجود ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت اور دشمنی۔ مولا علی نے اپنے چہرے پر تھوکنے والے کو چھوڑ دیا اس وجہ سے تاکہ تاریخ یہ نہ کہہ سکے کہ رسول اللہ کا طالب علم، رسول اللہ کا داماد، رسول اللہ کے ساتھ میں رہنے والے علی نے اپنی ذات کے لیے کسی ایک انسان کو مار دیا تھا، نہیں چھوڑ دیا اس کو۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب مولا علی کے اس عمل کو دیکھا تو اس پہلوان نے کہا بھائی جس دین کا ماننے والا علی اتنا خوبصورت اور صبر والا ہے، اس دین کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا۔ اور وہ پھر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی صحابہ ہیں ہر کیریکٹر زبردست ہے۔ رسول اللہ کے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ یہ ہے کہ حضور نے اس قوم کو، کہ جس قوم کا کوئی مقصد نہیں تھا، جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارتے تھے، ظلم کا بول بالا انہوں نے اپنے معاشرے میں کیا ہوا تھا، اگر کنویں کے پانی پر کسی قبیلے کی بکری نے پانی پی لیا اور اس بات پر اگر جنگ چھڑی ہے تو وہ اتنی لمبی ہوتی چلی جاتی تھی کہ مرنے والا وصیت کر کے جاتا تھا کہ میری روح کو سکون تب ملے گا جب فلاں قبیلے کے کسی شخص کا تم قتل کر دو گے۔ آپ ذرا سوچو کہ کیسا شفاق ماحول ہوگا۔ اس زمانے میں رسول اللہ نے انسانوں کو سکھایا کہ لوگوں تم دنیا میں لڑنے کے لیے نہیں آئے ہو، ایک دوسرے کو گلے لگانے کے لیے آئے ہو، محبتیں کرنے کے لیے آئے ہو۔ اور یہ سب انقلاب کیوں برپا ہوا؟ یہ سب انقلاب اس وجہ سے برپا ہوا کہ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے معاشرے کو جو تعلیم دی، وہ تعلیم نمازوں کی نہیں تھی، وہ تعلیم روزوں کی نہیں تھی، وہ تعلیم حج اور زکوٰۃ کی نہیں تھی۔ یعنی رسول اللہ نے یہ نہیں سکھایا کہ تم پہلے نماز پڑھو۔ اللہ نے جو آیتیں سب سے پہلے قرآن مجید میں نازل فرمائی ہیں وہ آیتیں یہ ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ یعنی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر معاشرے میں حسد ہو، اگر معاشرے میں قتل و غارت گری ہو، اگر معاشرے میں نفرت ہو، اگر معاشرے میں کدورتیں ہوں، اگر معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کا احترام نہ کرتے ہوں، اگر معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کی عزتیں نہ کرتے ہوں، اگر معاشرے میں سود و بیاج کا بازار گرم ہو، اگر معاشرے میں حرام کاروبار لوگ کرتے ہوں بلا کسی خوف و خطر کے، اگر لوگ کسی دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہوں، اگر جنگ و جدال میں پڑے رہتے ہوں، تو ایسے معاشرے میں پہلے نمازوں کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پہلے ضرورت ہے کہ ایسی قوم علم حاصل کرے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے علم کے حوالے سے آیت نازل فرمائی۔ نمازوں کا حکم بعد میں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر علم حاصل کرنے سے پہلے کوئی نمازیں پڑھے گا تو اس کے نمونے تو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ علم یہ سکھاتا ہے کہ تم اگر نمازیں پڑھتے ہو تو تمہیں نمازوں کا روب محلے پہ ظاہر نہیں کرنا۔ علم یہ سکھاتا ہے کہ تم اگر نمازیں پڑھتے ہو تو تمہیں اپنے دماغ میں یہ فطور لے کے نہیں گھومنا کہ لوگ تمہیں پرہیزگار کہیں، نمازی کہے۔ علم یہ سکھاتا ہے کہ اگر تم حج کر کے آئے ہو تو دنیا سے یہ تمنا نہ کرنا کہ یہ حاجی صاحب ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے حاجی صاحب جو پہلے چوری کیا کرتے تھے، بڑی بڑی ڈکیتی کیا کرتے تھے، بڑے بڑے سود و بیاج کا بازار گرم کیا کرتے تھے، اب جب حج سے واپس آئے ہیں تو ان کی نیت میں یہ شامل ہو گیا، پورا محلہ انہیں حاجی صاحب کہے۔ تو یہ نیت میں اس لیے شامل ہوا کیونکہ علم ان حاجی صاحب کے پاس میں نہیں تھا،
تو اس لیے اللہ نے پہلے تعلیم کے حوالے سے آیت نازل فرمائی کہ نماز بعد میں پڑھنا، تعلیم پہلے حاصل کرو، کیونکہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب نمازیں پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ جب میں نے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا تو مجھے صرف اپنی پیشانی کو سجدہ نہیں کرانا، اپنے غرور کو بھی سجدہ کرانا ہے، اپنے تکبر کو بھی سجدہ کرانا، اپنے گھمنڈ کو بھی سجدہ کرانا ہے۔ تو لوگوں سے نمازوں، روزوں، حج اور زکوٰۃ اور نیکیوں کی واہواہی نہیں لوٹنی ہے۔ جب بندہ علم حاصل کر کے عبادت کرتا ہے تو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے مالک کے یہاں سے نیکیاں چاہیے، اس کا فضل اور اس کا کرم چاہیے۔ تو جب علم حاصل کیے بغیر یا ادھورا علم حاصل کر کے جب ہم عبادتوں کی طرف آتے ہیں تو اس کے نتیجے کچھ اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے سب سے پہلے معاشرے کو تعلیم دی۔ شب معراج مصطفیٰ میں نمازوں کا تحفہ ملا۔ اس سے پہلے مسلمان کیا کرتے تھے؟ اس سے پہلے مسلمانوں کو یہی سب سکھایا جا رہا تھا کہ تم ایک دوسرے کی عزت کرو، ذات پات کی بنیاد پر نفرتیں ختم کرو۔ اللہ کے رسول نے اس سے پہلے تمام انسانوں کو یہ سکھایا کہ کالے اور گورے کی بنیاد پر فضیلتیں نہیں ملتی، عربی اور عجمی ہونے کی بنیاد پر فضیلتیں نہیں ملتی، ویپاری اور انصاری ہونے کی بنیاد پر فضیلتیں نہیں ملتی۔ نمازوں کا حکم آنے سے پہلے رسول اللہ اس پورے معاشرے کو یہ سمجھا رہے تھے کہ تمہاری برادریاں اگرچہ الگ ہیں لیکن اس بات کو یاد رکھنا کہ تمہاری جو بنیادیں ہیں وہ جناب آدم اور حضرت حوا سے جڑی ہوئی ہیں۔ چاہے تم جتنی جاتیوں اور برادریوں میں بٹ گئے ہو لیکن اوپر جا کر کے تمہارا شجرہ حضرت آدم اور حضرت حوا سے جڑے گا، یعنی انسانوں میں ذات صرف ایک ہے اور وہ ذات صرف آدمیت کی ہے۔ اس لیے کسی انصاری اور کسی پٹھان کی بنیاد پر فضیلتیں نہیں ملیں گی۔ اگر کسی کا مقام بلند ہوتا ہے تو اس وجہ سے بلند ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے کتنا ڈرنے والا ہے اور خدا کے راستے پر کتنا چلنے والا۔ تو رسول اللہ تو اس معاشرے کو یہ سکھا رہے تھے کہ اپنے سماج میں برابری پیدا کرو، ایکویلٹی پیدا کرو، مساوات پیدا کرو، بھید بھاؤ مت کرو، نفرتیں مت کرو۔ ورنہ تو معاشرے میں جب تعلیم نہیں آئی تھی تو اس سے پہلے گوری چمڑی کا انسان کالی چمڑی کے انسان کو کتے بلی سے زیادہ برا ٹریٹ کرتا تھا۔ یہ سیدنا بلال حبشی کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ ان کو جانوروں سے زیادہ ذلیل سمجھا جاتا تھا، لیکن جب وہ دامن رسالت سے وابستہ ہو گئے اور جب رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو تعلیم عطا فرما دی تو اب حضرت بلال حبشی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ تبدیلی تھی معاشرے میں، یہ سماج میں تبدیلی تھی، انقلاب تھا، ریولوشن تھا۔ کیونکہ اگر لوگ ایک دوسرے کی برادری کی نفرتیں دل میں رکھ کر کے مسجد کی ایک صف میں کھڑے ہوں گے تو ان کی پوری نماز کیا ایک سبحان اللہ کہنا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ تو کہتا ہے کہ مسجدوں میں آتے ہو نمازیں پڑھنے کے لیے تو اپنے دل کی نفرتوں کو باہر کر کے آؤ، اور اس لیے آؤ تاکہ تمہارے نمازوں کے سجدوں کی برکتوں سے تمہارے دل کی گندگی دور ہو جائے۔ معاشرے میں ہمارے آج بھی مسلم سوسائٹی میں برادریوں کی بنیاد پر، ذات پات کی بنیاد پر کتنی نفرتیں ہیں، سب ایک دوسرے کو ٹون کستے ہیں، سب ایک دوسرے کو طنز کستے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ برادریاں اللہ نے نہیں بنائی ہیں، انسانوں نے بنائی ہیں، اور جو ذات پات جو نظام انسان بناتا ہے وہ تباہی کرنے والا ہوتا ہے، وہ آباد کرنے والا نہیں ہوتا۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کے نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک؟ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ جن مسلمانوں کو رسول اللہ کے اخلاق کی تصویر ہو جانا چاہیے تھا وہ مسلمان بھی ہمارے پڑوسی سوسائٹی کی طرح انہی کے راستے پر چل کر کے ذات پات کے نظام کو مضبوط کر رہے ہیں۔ تو اس لیے بات سمجھنا چاہیے کہ جس معاشرے میں اس قدر نفرتیں تھیں، جہالت تھی، اس معاشرے میں اللہ نے سب سے پہلے جو آیت نازل فرمائی وہ تعلیم کے حوالے سے۔
تو اگر ہمارے معاشرے میں ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے بڑوں کے اندر، ہماری عورتوں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے ذات پات کی، تو اس وجہ سے پائی جاتی ہے کیونکہ علم نہیں ہے۔ اور جب علم آ جائے گا تو وہ علم یہ کہتا ہے کہ بھائی کسی ذات کی بنیاد پر انسان بلند نہیں ہوتا، اگر کوئی نیک ہے تو اللہ رب العزت اس کو مقامات عطا فرماتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، اسلام سے پہلے کے زمانے کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، دور جاہلیت کہا جاتا ہے اسلام کے پہلے کے زمانے کو، اور اسلام کے بعد کے زمانے کو دور اسلام کہا جاتا ہے۔ بھئی اسلام سے جاہلیت کا مقابلہ کیوں ہے؟ اسلام کے مقابلے میں تو کفر ہے نا، تو پہلے کے زمانے کو دور کفر کہنا چاہیے، اور اگر پہلے کا زمانہ دور جاہلیت ہے تو جاہلیت کا مقابلہ تعلیم سے ہے، تو بعد کے زمانے کو دور تعلیم کہنا چاہیے، لیکن نہیں کہا گیا۔ پہلے کے زمانے کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے اور بعد کے زمانے کو دور اسلام کہا جاتا ہے، یعنی رسول اللہ سے پہلے دور جاہلیت اور رسول اللہ کے بعد میں دور اسلام۔ یہ جاہلیت اور اسلام کا مقابلہ کیوں؟ تو سمجھ میں یہ آیا کہ دراصل جہاں جہالت ہوگی وہیں کفر ہوگا، جہاں جہالت ہوگی وہیں کفر ہوگا، اور جہاں اسلام ہوگا وہاں جہالت نہیں ہو سکتی۔ اب خود یہاں سے وہاں تک طے کرو اپنی زندگیوں میں کہ ہم دور جاہلیت میں جی رہے ہیں یا دور اسلام میں جی رہے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی کمبختی یہ ہے کہ میں اگر یہاں سے وہاں تک لوگوں سے پوچھ لوں کہ اگر کوئی غیر مسلم روک کر کے تم سے پوچھ لے کہ بھائی مسلمان دکھائی دیتے ہو، ذرا نماز کے فرائض بتائیے گا، کتنے فرائض ہوتے ہیں، میں نماز سیکھنا چاہتا ہوں، تو کتنے لوگ کیپیبل ہیں؟ باقی باتیں تو چھوڑ دیجئے کہ قرآن، حدیث، اسلامی سائنس اور وہ پوری 1400 سال کی تاریخ اور اسلامک آرکیٹیکچر اور فنون لطیفہ اور اسلامی میڈیکل سائنس، یہ تو سب چھوڑ ہی دیجئے۔ جو بنیادی فرض ہے بحیثیت مسلمان جو ہم پہ فرض کیا گیا، اگر کوئی اس فرض کے بارے میں شرائط پوچھ لے، فرائض پوچھ لے، واجبات پوچھ لے، اور پھر اس پر یہ پوچھ لے کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے، تو برسوں سے مسلمان، خاندانی مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے مسلمانوں مجھے بتاؤ کہ کتنے لوگ کیپیبل ہو اس کام کے لیے کہ تم کسی غیر مسلم کو نماز کے بارے میں بتا سکو۔ ہم پر جو آفت مصیبتیں آ رہی ہیں ان کی وجوہات یہ ہے کہ ہم اپنے دین کے بارے میں نہیں جانتے، اپنی نمازوں کے بارے میں نہیں جانتے، تعلیم سے ہمارا سلسلہ بہت دور چلا گیا۔ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں وہ قوم عزت بھی پاتی ہے جس قوم کے پاس تعلیم ہوتی ہے۔ اور آخری بات کہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، کہا باری تعالیٰ تو مجھے کچھ عطا فرما دے، تو اللہ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا۔ ان کے پاس میں علم تھا، دولت تھی اور شہرت تھی، اور حضرت جبریل امین نے آ کر کے جناب سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ جناب یہ 3 چیزیں اللہ نے بھیجی ہیں، ان میں سے آپ کوئی بھی ایک چیز لے لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں علم لے لیتا ہوں۔ کیا؟ میں علم لے لیتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم لے لیا۔ اب جبریل امین نے دولت اور شہرت سے کہا کہ بھئی چلو، سلیمان نے تم کو ٹھکرا دیا، تو دولت اور شہرت نے جناب جبریل امین سے کہا جناب اللہ رب العزت نے ہمیں بنانے کے ساتھ میں یہ حکم فرمایا تھا کہ جہاں علم ہوگا وہاں دولت بھی ہوگی، وہاں شہرت بھی ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم لیا تو دولت بھی وہی رہی، شہرت بھی وہی رہی، اور انہوں نے جبریل امین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ یہ جو یورپین ورلڈ ترقی کر رہا ہے، یہ جو دنیا بھر میں ڈیولپمنٹ چل رہے ہیں، ہمارے علاوہ ساری سوسائٹی ڈیولپ اور ترقی کر رہی ہے، اس کی وجہ ہی بنیاد یہ ہے کہ ان کے پاس میں علم ہے تو دولت بھی ہے اور شہرت بھی ہے۔ ہمارے پاس جب علم نہیں ہے تو پھر نیل بٹا سناٹا۔ ہماری اپنی حیثیت کیا ہے ہندوستانی سماج میں، اور کیا ہوتی جا رہی ہے اور کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کسی سے چھپا ہوا تو نہیں ہے۔ انفرادی طور پر انڈیویجولی ہر مسلمان آج کے دور میں
اس نفرت کو، اس بھید بھاؤ کو کہیں نہ کہیں محسوس کر رہا ہے۔ تو جب اتنی بیماری ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہے تو ہم اپنی نسلوں کو کیسا مستقبل دینا چاہتے ہیں، کیسا کل دینا چاہتے ہیں؟ یہ بیماری اگر ہے تو ہم اس کا علاج کریں اور تعلیم کی طرف بڑھیں، مسجدوں کا دین بھی حاصل کریں اور دنیا کے تمام اداروں کا بھی دین حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔